वेलकम टू द CSS एक्सेस यूट्यूब चैनल। मैं हूं अहमद बख्श। आज ये 29 जुलाई 2022 का डेली डॉन एडिटोरियल करेंगे। कुछ अनाउंसमेंट हैं कि जी पहले तो मैं माजरत करता हूं कि मैं इतने दिन गायब था। उसकी वजह यह है कि बारिशों की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा नेट का इशू था, तो नेट नहीं चल रहा था। मैं किसी ऐसी जगह पे रहता हूँ, थोड़ा सा नेट का मसला होता है, तो उसकी वजह से मैं चीज़ें अपलोड नहीं कर सका। मैं इसके लिए माजरत करता हूँ और कोशिश करूँगा कि आगे कंटिन्यूटी रहे। और एक और चेंजेस है इसमें कि अभी हमने दोस्तों की डिमांड पे पहले इसको एडिटोरियल और वोकेबलरी को एक साथ करते थे, यानी एनालिसिस और वोकेबलरी को। अभी सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस का एक अलग वीडियो बना रहे हैं और वोकेबलरी का एक अलग वीडियो बनेगा। तो क्योंकि कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं सिर्फ वोकेबलरी में, कुछ होते हैं सिर्फ एनालिसिस में, तो इसीलिए वो गड़बड़ हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि जी सेपरेट वीडियो बना दें। तो ये है, अभी सिर्फ इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम डान का ट्रांसलेशन और एनालिसिस करेंगे और वोकेबलरी जो है इसी चैनल पे अपलोड हो जाएगी इसकी। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है सर्जिंग डेफिसिट। सर्जिंग डेफिसिट ये बेसिकली इकोनॉमिक टर्म है, डेफिसिट इकोनॉमिक टर्म है। ये कहते हैं जब खसारा जो है वो बढ़ जाए, और उस हवाले से है। कह रहा है कि पाकिस्तान करंट अकाउंट डेफिसिट हैज़ सर्ज्ड टू 17.4 बिलियन और 4.6% the size of economy during the last fiscal year on the rising trade deficit in spite of multiple actions taken by the government and the central bank since the last quarter of 2021 to restrict imports. अब आपने समझना है कि यहाँ से शुरू कर रहा है, पहले इन स्पाइट से कह रहा है कि पाकिस्तान का जो खसारा है करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट वो होता है कि जो जिससे आप, यानी कि एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें आपके पैसे पड़े होते हैं, जिससे आप जो इंपोर्ट करते हैं, यानी बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं, और जो यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, यानी जितने भी पैसा होता है आप जो लोगों को पे करते हैं या जो आपके अकाउंट में आता है, तो वो सारा करंट अकाउंट होता है। तो ये जो खसारा है, यानी कि वो खसारा 17.4 बिलियन डॉलर का हो चुका है, जो कि परसेंटेज में बनता है 4.6% द साइज ऑफ इकोनॉमी पिछले साल। क्यों, उसकी वजह बता रहा है क्यों, क्या हुआ था, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया। ट्रेड डेफिसिट ये होता है कि आप जो है चीज़ें जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कम कर रहे हैं, और जो इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से वो ज़्यादा कर रहे हैं। तो जब आप ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो डॉलर आपको बाहर ज़्यादा देना पड़ेगा, और एक्सपोर्ट कम करेंगे तो बाहर से डॉलर है पाकिस्तान में वो कम आएगा। तो उसकी वजह से जो ट्रेड है, जो तिजारती खसारा है, वो बढ़ जाएगा। तो तिजारती खसारा बढ़ने की वजह से जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो उसमें 17.4 बिलियन का, यानी कि वो बढ़ गया है, और जो कि 4.6% का खसारा है। अब कह रहा है कि क्या हुआ, कोशिश की हुकूमत ने इन स्पाइट ऑफ मल्टीपल एक्शंस, काफ़ी एक्शंस लेने के बाद, और सेंट्रल बैंक ने भी और हुकूमत ने काफ़ी एक्शन लिए पिछले साल 2021 से, कि वो इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करें। यानी उन्होंने कोशिश की कि ऐसी चीज़ें जो फजूल हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंट गाड़ियाँ होती हैं या जो लग्जरीज गाड़ियाँ होती हैं, लग्जरी आइटम्स होते हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट किया। उसके बावजूद जो है इंपोर्ट जो है हमारी ज़्यादा हुई और एक्सपोर्ट जो है वो कम हुई। आगे बताएगा, द ग्रोथ इन एक्सपोर्ट एंड रेमिटेंसेज sent by Pakistanis living abroad did somewhat help close the gap। कह रहा है पाकिस्तान ने जो एक्सपोर्ट की और रेमिटेंसेस, वो पैसे जो बाहर हमारे पाकिस्तानी जो बैठे हुए हैं, उन्होंने जो पाकिस्तान में ये पैसे भेजे, उन्होंने इस थोड़ा सा जो करंट अकाउंट का गैप था उसको कम किया। बट लेकिन यहाँ से सिचुएशन चेंज है। एलिवेटेड इंटरनेशनल commodity and oil prices meant that the country would spend more on its energy and other imports। लेकिन जो इन बैनुल अक़वामी तौर पे जो चीज़ों की कीमतें बढ़ी और जो तेल की कीमतें बढ़ी, तो उससे ये हुआ कि जो मुल्क है यानी कि पाकिस्तान, वो ज़्यादा खर्च करेगा अपने एनर्जी पे और दूसरी इंपोर्ट्स पे। जाहिर सी बात है, जब चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो पाकिस्तान जो चीज़ें थोड़ी अपनी ज़रूरत के मुताबिक भी ख़रीदेगा, तो उसको पैसे जो हैं वो ज़्यादा देने पड़ेंगे। द हायर प्राइसेस एंड 33% स्पाइक इन इंपोर्ट्स, कीमतें बढ़ने की वजह से
اور 33% جو ہے وہ امپورٹس میں اضافے کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ پیٹرولیم گروپ کی وجہ سے فرام 33% اسپائک فرام پیٹرولیم گروپ مور دین ڈبل دا کنٹریز امپورٹ بل ٹو 2.9 بلین ان جون فرام 1.4 بلین ان مئی. امپورٹ یعنی ہم نے جو تیل جو زیادہ خریدا اس کی یعنی مہنگا جو آئل خریدا اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہمارا جو جون کا بل ہے یعنی جو پچھلا مہینہ تھا وہ 2.9 بلین روپیز زیادہ آیا ہے پچھلے مہینے مئی میں تھا 1.4 بلین اور اب جون میں آیا ہے 2.9 بلین. دا سینٹرل بینک سیڈ یہ بات سینٹرل بینک نے بتائی ہے. دا پشڈ اپ دا منتھ آن منتھ ٹریڈ ڈیفیسٹ بائی 27% ڈسپائٹ آر ڈراپ ان نان آئل امپورٹس. کہہ رہا ہے اگرچہ پاکستان نے وہ چیزیں جو آئل سے ریلیٹڈ نہیں ہیں ان کی امپورٹ کو اس نے روکا، لیکن پھر بھی جو مہینے کا اضافہ ہے یعنی جون اور مئی اور جون کا اضافہ ہے وہ ہے 27% اضافہ ہے ہمارے ڈیفیسٹ میں، خسارے میں. سرجنگ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ amid it depleting dollar inflow from multilateral and bilateral lenders as well as shrinking foreign investments. کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے اور جو ڈالر جو گر رہا ہے کیونکہ ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل جو لینڈر سے جو پیسے دیتے ہیں وہ نہیں دے رہے ہیں، اور جو ہماری فورن انویسٹمنٹ ہے یعنی باہر سے جو تجارت لوگ کرتے ہیں یہاں سے وہ بھی کم ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے براٹ فورن ایکسچینج ریزروز اینڈ روپی انڈر انارمس پریشر. اس نے ہمارے جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں اور جو ہمارے روپیہ ہے یعنی روپیہ ڈالر آپ کو پتہ ہے ابھی تقریباً 250 پہ پہنچنے والا ہے. ڈالر ٹو روپی کنورژن ریشو وہ 250 تک پہنچ چکا ہے تقریباً. وہ اس پہ کافی پریشر آ رہا ہے دا لاسٹ سیورل منتھ، پچھلے کافی مہینوں میں. اور مزید کیا ہوا، اسٹاک ریپڈ انفلیشن، اس سے جو ہے کافی مہنگائی بھی بڑھی ہے. فورس دا اسٹیٹ بینک ٹو بوسٹ بوروئنگ کاسٹ، اور اس نے اسٹیٹ بینک کو مجبور کیا کہ وہ جو آپ چیزیں لے رہے ہیں اس کی کوسٹ کو مہنگا کریں ٹو اے ملٹی لیئر ہائی، بہت زیادہ. اور اس نے مزید یہ کام کیا کہ ایروڈیڈ انویسٹرز کانفیڈنس ان دا اکانومی، یعنی فورن ایکسچینج ریزرو گرنے سے ہمارا جو اکانومی کا جو کانفیڈنس تھا لوگوں کا یہاں پہ اس کو بھی اس نے خراب کیا ہے، اس نے ایروڈ کر دیا ہے. تو یہ اوورآل ایک سچویشن تھی. بتا رہا ہے کہ جی ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے بیسیکلی اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس ڈالر ختم ہو جاتے ہیں تو آپ پھر اپنا قرضہ واپس نہیں کر سکتے، لون واپس نہیں کرتے، لون پہ انٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ واپس نہیں کر سکتے، اور جو آپ چیزیں لیتے ہیں ہر مہینے ان کے بل نہیں دے سکتے. تو اس کی وجہ سے یہاں پہ جو ملک کے اندر جو ہے کافی مہنگائی کرنی پڑتی ہے. مہنگائی کس طرح کرنی پڑتی ہے کہ آپ روپے کی قدر گرا دیتے ہیں اور آپ یہاں پہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیتے ہیں، چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. تو یہ ساری صورتحال بنتی ہے جب آپ کا امپورٹ اور ایکسپورٹس کا جو گیپ ہے وہ بہت زیادہ ہو، اور پاکستان میں یہ جو ہے ایک اسٹرکچرل فلا کافی وقت سے ہے. آگے چلتے ہیں جی. فورن فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل ریسنٹلی سیڈ اے پالیسی پلان would soon be in place. انہوں نے کہا، مفتاح اسماعیل جو پاکستان کے فائنانس منسٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ جی اب پالیسی ہم بنا رہے ہیں. Imports will go down gradually and exports will up organically within 3 months. اس سے کیا ہوگا کہ اس پالیسی سے کیا ہوگا کہ امپورٹس جو ہیں یعنی جو ہم باہر سے چیزیں منگواتے ہیں وہ کم ہوں گی، اور جو ایکسپورٹ یعنی ہم پاکستان سے جو باہر بیچتے ہیں وہ 3 مہینوں کے اندر خود بخود بڑھ جائیں گی. انہوں نے یہ بات کہی لیکن اس کو مزید ایکسپلین نہیں کیا. The State Bank too is hopeful that the current account moderating from this month. اسٹیٹ بینک بھی امید کرتا ہے کہ اس مہینے سے جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا جو یہ خسارہ ہے وہ ماڈریٹ ہو جائے گا یعنی برابر ہو جائے گا، یعنی اس میں خسارہ نہیں رہے گا. دا سرجنگ ان آئل imports saw the current account gap to rise 2.3 billion in June despite higher exports and remittances. اس نے وہی بات ریپیٹ کی ہے جو اوپر بتایا گیا ہے کہ اگرچہ پاکستان نے ایکسپورٹس بھی زیادہ کی اور باہر سے جو لوگوں نے پیسہ تھا وہ بھی بھیجا، لیکن اس کے باوجود جو ہمارا تیل مہنگا ہونے کی وجہ سے 2.3 بلین کا جو ہے وہ ایک کرنٹ اکاؤنٹ کا گیپ آیا ہے اس مہینے صرف اور صرف.
یعنی مئی اور جون میں. سو فار ان جولائی آئل امپورٹس آر مچ لوور. ابھی یہ جو جولائی کا مہینہ ہے اس میں آئل امپورٹس، ہم آئل کم امپورٹ کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس ایکومولیشن آف ریکارڈ ہائی اسٹاکس، ابھی ہم نے کافی تیل خرید لیا ہے. اینڈ دا ڈیفیسٹ از ایکسپیکٹڈ ٹو ریزیوم اٹس ماڈریٹنگ ٹریجیکٹری. اب یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ کا جو خسارہ ہے یہ امید کی جاتی ہے کہ یہ ابھی برابر آ جائے گا اپنی جو ٹریجیکٹری ہے. ٹریجیکٹری ایک لائن ہوتی ہے، اس لائن کو جو ہے وہ ابھی برابر ہو جائے، یعنی آپس میں نہ خسارہ ہوگا نہ کمی ہوگی بلکہ برابر ہو جائے گا. یہ بات بینک نے ٹویٹ کی ہے. with the IMF expected to release its funds soon, thus unlocking additional financing from other multilateral and bilateral creditors, Pakistan's external sector may likely to perk up in the short term. کہہ رہے آئی ایم ایف پیسے دے دے گا اور کچھ دوسرے ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل کریڈیٹر سے جو پیسے دیتے ہیں وہ بھی دے دیں گے. تو اس سے کیا ہوگا کہ پاکستان کے جو تھوڑا سا ایکسٹرنل سیکٹر ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے، شارٹ ٹرم کے لیے وہ اوپر چلا جائے گا. لیکن یہاں سے ابھی سچویشن چینج ہو رہی ہے. ڈیپننگ پولیٹیکل ٹرموائل از اسپوننگ ڈاؤٹس اباؤٹ دا گورنمنٹس ایبلٹی ٹو میک ٹف ڈیسیجنس گوئنگ فارورڈ اینڈ ٹیکل دا ایشو. کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی پاکستان میں جو سیاسی ایک بحران چل رہا ہے اس سے یہ شکوک و شبہ پیدا ہو رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ سخت فیصلے لینے میں اور جو ہے ایشو کو ٹیکل کرنے میں لانگ اسٹینڈنگ اسٹرکچرل ایشوز آف دا اکانومی ریسپانسیبل فار ریکرنگ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس. یعنی یہ جو اسٹرکچرل فلاز ہیں ہماری اکانومی میں جس کی وجہ سے بار بار بیلنس آف پیمنٹ ہوتا ہے، اس ایشو کو جو ہے وہ جو حکومت ہے وہ اس کو حل کرنے میں سنجیدہ نظر نہیں آ رہی. لیٹلی global credit rating agencies Fitch and Moody's have also cited political risks to Pakistan's ability to maintain the credible policy path. انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ پاکستان کا جو اکانومی کا مسئلہ ہے، پالیسی کا جو مسئلہ اکانومی سے، وہ یہ ہے کہ وہ سیاسی ہے، کہ یہاں پہ جو ہے سیاستدان جو ہے وہ آپس میں مل بیٹھ کے ایک کنسنسس نہیں ڈیولپ کر رہے، بلکہ ہر دوسرے تیسرے سال جو ہے سیاسی بحران آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے معیشت نہیں ٹھیک ہوتی. جیسے کہ ابھی آپ پتہ، جیسے عمران خان صاحب کو نکالا تھا اس سے پہلے جو ہے پاکستان کی اکانومی 6% جی ڈی پی پہ گرو کر رہی تھی، لیکن اچانک ایک سڈن چینج آیا اور اس کی وجہ سے پھر اکانومی کولیپس کر گئی. It will be unfortunate that if the country digresses from the stabilization path and fail to address structural impediments to exports and FDI foreign direct investment because of opportunistic politics being witnessed at the moment. کہہ رہا ہے کہ یہ بہت ہی بدقسمتی ہوگی پاکستان کے اگر ملک جو ہے وہ ایک اپنے راستے سے، ترقی کے راستے سے ہٹ جاتا ہے اور جو یہ اسٹرکچرل جو ایشوز ہیں ان کو حل کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے ایکسپورٹ کے اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں. وہ کیوں ہوں گے؟ کیونکہ یہاں پہ اپرچونسٹک پالیٹکس ہے کہ بس ہم آئیں تھوڑے 5 سال کے لیے اپنا وہ کریں، ایک گزارا کریں اور اس کے بعد جو ہے پھر چلے جائیں. لانگ ٹرم کے لیے پاکستان کی معیشت کے لیے کسی قسم کا جو ہے وہ پلان نہیں ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.